بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع کرتے ہیں۔ کافی دنوں کے بعد اصل میں پرمٹ کا سٹارٹ کرنے لگے ہیں، کچھ بزی تھا تو اس وجہ سے جو ہے وہ نہیں کر سکے۔ تو لاسٹ ہم نے پڑھا تھا لفٹنگ پرمٹ کا، تو آج ہم لفٹنگ پلان کا پڑھیں گے کہ لفٹنگ پلان کیا ہوتا ہے۔ لفٹنگ پلان ہوتا ہے کہ آپ نے جو لفٹنگ کرنی ہے اس سے پہلے آپ نے ایک پلان میتھڈ بنانا ہے کہ ہم نے یہ کرین یوز کرنی ہے۔ اس میں کرین کا ہی سارا ہوتا ہے اور بیسکلی اس میں کرنا بھی کرین ریگر لیول 1 نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ سیریل نمبر آ جاتا ہے، کانٹریکٹ نمبر آ جاتا ہے کہ کانٹریکٹ نمبر کیا آپ لوگوں کا وہ اس میں لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر سیم وہی آ جاتا ہے، یونٹ نمبر آ جاتا ہے، ٹیگ نمبر آ جاتا ہے، ایکوپمنٹ ٹیگ نمبر وہی ہوتا ہے سیم، ٹھیک ہے۔ ڈیٹ آ جاتی ہے، ڈسکرپشن جاب ڈسکرپشن آ جاتی ہے کہ آپ نے کیا کرنی ہے، کریٹیکل لفٹنگ ہے، نان کریٹیکل ہے، وہ آپ نے لکھنا ہے۔ پھر اس کے بعد آ جاتا ہے اس کا ویٹ لوڈ کا آ جاتا ہے کہ کون سا آپ نے ویٹ اٹھانا ہے اور اس کا لوڈ کتنا ہے۔ جو آپ نے اٹھانا ہے وہ اس کو آپ نے بتانا ہے ریگر لیول 1 کو، وہ پھر اس میں جو ہے نا کر دے گا اور لکھ دے گا، اور کیا نام ہے ایسٹیمیٹڈ لوڈ آ جاتا ہے، ایسٹیمیٹ لوڈ کتنا ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ بھی اس نے لکھنا ہے کہ اتنا ایسٹیمیٹڈ ہو سکتا ہے۔ لفٹنگ ہائٹ آ جاتی ہے کہ کتنی لفٹنگ کتنی ہائٹ پہ لفٹنگ ہے، 10 میٹر پہ ہے، 2 میٹر پہ ہے، فار ایگزامپل۔ اب ڈپینڈ کرتا ہے نیچر آف دی جاب پہ کہ کیا نیچر ہے، اس نیچر کے حساب سے جو ہے وہ ہائٹ کا ہوتا ہے کہ کتنی ہائٹ پہ۔ اگر کوئی آپ نے نارمل چیز لفٹ کرنی ہے، فار ایگزامپل 5 میٹر ہائٹ ہو جائے گی یا 3 میٹر، یہ نارمل میں آ جاتی ہے۔ اس سے زیادہ بھی ہائٹ ہو سکتی ہے، وہ ڈپینڈ کرتا ہے جاب پہ۔ پھر اس کا آ جاتا ہے کرین کا کہ کون سی کرین آپ نے یوز کرنی ہے۔ ونڈ سپیڈ کا آ جاتا ہے کہ ونڈ سپیڈ کتنی ہونی چاہیے۔ ونڈ سپیڈ جو ہے سابقہ رول جو ہے وہ یہ ہے 32 کلومیٹر پر آور کے حساب سے ہونی چاہیے۔ اس سے کم ہو تو کر سکتے ہیں، اگر 32 سے اوپر جائے گی تو پھر ہم لفٹنگ نہیں کر سکتے اس دن، کیونکہ اس میں جو ہے وہ کرین پہ بھی جو ہے وہ رسک ہوتا ہے، تو اس وجہ سے پھر وہ لفٹنگ نہیں کر سکتے۔ ہاں فار ایگزامپل اگر کوئی ایسی جگہ ہے جہاں پہ ڈائریکٹ ایئر پریشر نہیں آ رہا ہے تو اس میں ہم کر سکتے ہیں، لیکن وہ کریٹیکل میں ہوتی ہے کہ وہ کریٹیکل لفٹنگ ہوگی، ایمرجنسی بیس پہ، نارمل آپ نہیں کر سکتے ہیں۔ کرین آ جاتی ہے کہ آپ نے کون سی کرین یوز کرنی ہے، بوم ٹرک یوز کرنا ہے، اوور ہیڈ کرین کرنی ہے، موبائل کرین کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیزیں آ جاتی ہیں۔ پھر اس کے بعد اس کا آ جاتا ہے ٹائپ آف کرین، وہ آپ نے لکھ دینی ہے کہ کون سی آپ یوز کر رہے ہیں۔ پھر کرین ماڈل آ جاتا ہے کہ کرین کا کون سا ماڈل ہے، وہ آپ نے لکھنا ہے۔ کرین کیپیسٹی آ جاتی ہے کہ کتنی کیپیسٹی کی آپ کرین یوز کر رہے ہیں، وہ آپ نے لکھنا ہے۔ اور پھر آ جاتا ہے اس کا تھرڈ پارٹی کا آ جاتا ہے کہ تھرڈ پارٹی ایک آؤٹ سائڈر انسپیکشن ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے، تو وہ اس سے جو ہے انسپیکشن ہوتی ہے ایکوپمنٹ کی، تو وہ 1 ایئر اسٹیکر دیتے ہیں، تو وہ اس کی ڈیٹ لکھنی ہوتی ہے کہ یہ ڈیٹ کتنے ویلڈ رہ گیا۔ بیسکلی وہ 1 سال کی ہوتی ہے، تو 1 سال ٹی یو وی ہوتا ہے، وہ کرین کے اوپر ونڈ اسکرین کے اوپر ہی لگا ہوتا ہے، تو ادھر سے پتہ چل جاتا ہے۔ اور ویسے بھی ریگر لیول 1 کو پتہ ہوتا ہے کہ میرے پاس میرے انڈر میں یہ اتنی کرینیں ہیں اور اس کی ایکسپائری اتنی ہے، کیونکہ وہ آپریٹر بھی اس میں ٹچ ہوتا ہے، ریگرز بھی ٹچ ہوتے ہیں، تو وہ سارا ڈیٹا آٹومیٹکلی پتہ چلتا رہتا ہے ان کو۔ تو پھر ویٹ آف دا لوڈ آ جاتا ہے کہ کتنا ویٹ ہے جو آپ نے لفٹنگ کرنی ہے، اس کا ویٹ کتنا ہے۔ ٹوٹل ریگنگ ہائٹ آ جاتی ہے کہ ریگنگ جو کرنی ہے اس کی ہائٹ کتنی ہے، تو وہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا، ڈپینڈ آن اس کے اوپر کرتا ہے جاب پہ، ٹھیک ہے۔ پھر آ جاتا ہے سیفٹی فیکٹر آ جاتے ہیں کہ سیفٹی فیکٹر کیا آپ یوز کر رہے ہیں، وہ جو ہے لکھنا ہے۔ لفٹنگ پلان آ جاتا ہے موبائل کرین کا، وہ سب جو ہے یہ اس نے کرنا ہوتا ہے ریگر لیول 1 نے۔ جو پھر آ جاتا ہے کرین کیپیسٹی آ جاتی ہے کہ کرین کی کیپیسٹی کون سی ہے جو آپ یوز کر رہے ہیں، تو اسی طرح آتا ہے۔ پھر کرین ماڈل آ جاتا ہے، موبائل کرین کا آ جاتا ہے کہ موبائل کرین لفٹنگ پلان کیا ہے آپ کا، موبائل کرین سے آپ نے جو لفٹنگ کرنی ہے وہ کیا ہے، وہ ریگر لیول 1 کا ہی زیادہ ہوتا ہے اس میں، ٹھیک ہے۔ ورک ریڈیس میٹر آ جاتا ہے کہ ورک ریڈیس کتنا ہے اس کا، کہ اگر اس کا 75% کرین کا بوم کھل جاتا ہے تو وہ پھر اس کی لفٹنگ کیپیسٹی کم ہو جاتی ہے۔ تو آگے انشاءاللہ تعالیٰ کل پڑھیں گے، تو آج کے لیے اجازت دیں، تو انشاءاللہ کل ملتے ہیں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔